من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات سمجھانا مقصود تھی کہ میرے پیغمبر مسئلہ توحید بیان کرنے کے اندر آپ کا عزم پختہ ہونا چاہیے، اس طرح پختہ ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جرأت اور بہادری کے ساتھ استقامت اور استقلال کے ساتھ مسئلہ توحید کو بیان فرمایا اور مصائب مشکلات کے اوپر صبر کیا، لیکن آپ کے مسئلہ توحید کے بیان میں اس ارادے میں آپ کے عزم میں اس طرح کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے عزم کے اندر پختگی نہیں رہی تھی۔ اب چونکہ سورت کا اختتام ہے، اللہ تعالیٰ بالکل اختتامی مضمون بیان فرمائیں گے۔ کل کے سبق میں آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخویف اخروی بیان کی تھی کہ جس نے ہمارے اس قرآن پاک سے اعراض کیا، اس پر عمل نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا کے اندر معیشت کو اس کے لیے تنگ کر دیں گے، یعنی پیسہ ہوگا، مال ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو دنیا کی سزا تھی، لیکن آخرت کے اندر جب ہم اس کو قبر سے اٹھائیں گے تو حالت کیا ہوگی؟ اندھا کر کے اٹھائیں گے، نابینا کر کے اٹھائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ کافر ہم سے سوال کرے گا، یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ دنیا کے اندر تو میں دیکھتا تھا، صحیح تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسی طرح دنیا کے اندر میری آیات تیرے پاس آتی تھی، میرا قرآن تجھے لوگ پڑھ پڑھ کے سمجھاتے تھے، سناتے تھے، لیکن تو بھی ہمیں بھول گیا تھا، تو نے ہماری نصیحت کی طرف دیکھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، تو وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ آج کے دن ہم بھی تجھے بلا بیٹھے ہیں، یعنی ہم تیرا کوئی خیال نہیں کریں گے، جا جہنم کے اندر مر جا کے جس طرح مرضی، تو نے ہماری آیتوں سے منہ پھیرا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ تو دنیا کی سزا، آخرت کا جو عذاب ہوگا نا وہ بڑا سخت ہوگا۔
وَأَبْقَى، اور دیر پا ہوگا، ہمیشہ کے لیے وہ عذاب ہوگا۔ اب یہ اگلا جو حصہ ہے جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، یہ اسی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر تخویف دنیاوی بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے تخویف اخروی بیان فرمائی، اب تخویف دنیاوی یعنی دنیاوی عذاب کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، اور مقصود اللہ تعالیٰ کا ایک جذبہ دلانا ہے، قرآن پاک کی طرف ترغیب دلانا ہے۔ ترجمہ دیکھیں جی، افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، آیا پس نہیں ہدایت کا سبب بنا واسطے ان کے، کم اہلکنا کتنے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، من القرون گروہوں کو، کتنی جماعتیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دی، کیا ان کی ہلاکت ان کی ہدایت کا سبب نہیں بنا، ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنا؟ یمشون فی مساکنہم، چلتے ہیں وہ ان کے گھروں میں، چلتے پھرتے ہیں وہ ان کے گھروں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ مورزین جو اب اعراض کر رہے ہیں میرے قرآن پاک سے، جو غفلت برت رہے ہیں، جو بے خبر ہیں میری اس نصیحت نامے سے، تو کیا ابھی بھی یہ بات ان کی رہنمائی کا سبب نہیں بنی کہ ہم نے ان سے پہلے گزشتہ کتنی طاقتور گروہ کو ہم نے ہلاک کیا ہوا، کتنی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کیا ہوا؟ قوم نوح، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، حضرت کی بات کو نہ مانا، ہم نے ان کو سیلاب کے اندر غرق کر کے رکھ دیا۔ پھر قوم عاد آئی، ان کی طرف ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اعراض کیا ہمارے نصیحت نامے سے۔ ہم نے 7 راتیں 8 دنوں تک ان کے اوپر اندھیری چلائی اور ان کو برباد کر کے رکھ دیا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا، ہم نے نشان تک نہ چھوڑا ان کا زمین کے اوپر۔ قوم صالح آئی، قوم سمود آئی، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، ہم نے اوپر ان کے زلزلہ برپا کر دیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آئی، حضرت نے بھی ان کو بڑا سمجھایا، بڑی تبلیغ کی، لیکن ہم نے ان کی بستی کو تہس نہس کر دیا، الٹ پلٹ کر دیا، ہم نے ان کا بھی نام و نشان نہیں چھوڑا۔ کیا یہ باتیں ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنی؟ اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا یمشون فی مساکنہم، کہ وہ چلتے پھرتے ہیں یہ لوگ ان کے گھروں کے اندر۔ کیا مطلب؟ یہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو خطاب ہے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ جب تجارت کرنے کی غرض سے شام کے علاقے میں جایا کرتے تھے، یہ زیادہ تر رستے کے اندر قوم سمود کی، قوم عاد کی اجڑی ہوئی بستیاں آتی تھی، ان کے کھنڈرات آتے تھے پرانے۔ اللہ نے فرمایا ان کے گھروں میں، ان کی بستیوں سے گزر کے جاتے ہیں یہ۔ قوم سمود کے کھنڈرات انہوں کو نظر نہیں آتے؟ کیا یہ عبرت حاصل نہیں کرتے ایسی بستیوں سے کہ ان بستیوں کا حال کس نے کیا اور کیسے ہوا اور کیوں ہوا تھا؟ ان بستی والوں کے رہنے والوں نے بھی اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے اعراض کرے گا، ہم اس کا انجام یہی کریں گے، ہم برباد کر کے رکھ دیں گے دنیا کے اندر، اور دنیا کی سزا تو رکھی ہے اس کے لیے، اور آخرت کا عذاب کیا ہے، بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بس سمجھ میں آ گئی ہے؟ آج بھی ہمارے لیے بھی کچھ اللہ تعالیٰ عبرتیں ہمارے سامنے کر دیتا ہے، مختلف قسم کے حوادثات، مختلف قسم کے سانحات، جن کو دیکھ کے ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے، لیکن انسان اس کی طرف کان نہیں دھرتا، انسان اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے، یا چلو دیکھتا تو ہے لیکن وقتی طور کے اس کے دل کے اوپر اثر کر جاتی ہے وہ بات، لیکن پھر جب اس سے نکلتا ہے 1-2 دن گزرتے ہیں، بس پھر کہاں گئی وہ نصیحت، کہاں گئی وہ عبرت، چل بھی ختم اپنی دنیا کے کاروبار کے اندر، بھول جاتا ہے مرنا، بھول جاتا ہے نصیحت کو کہ کیا ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یہ چلتے پھرتے ہیں ان کے گھروں میں۔ آج کل یہ گزشتہ سالوں کے اندر کتنے زلزلے آئے ہیں، کشمیر کے اندر کتنے زلزلے آئے، کوئٹہ کے اندر کتنے زلزلے آئے، اسلام آباد کے اندر کتنے زلزلے آئے ہیں، کتنی بلڈنگیں زمین بوس ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر کے رکھ دیے شہروں کو۔ سیلاب آیا، انڈونیشیا کے اندر سیلاب آیا، کتنی جگہوں پہ سیلاب آیا، لیکن کسی نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی نشانیاں آج ہمیں دکھا دیتے ہیں، لیکن انسان ان کو عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا یمشون فی مساکن، یہ تو ان کے گھروں پر چلتے پھرتے بھی ہیں، ان کی بستیوں کو دیکھ کے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ عبرت۔ آج بھی قوم سمود کی بستی ہے وہاں، اس کے کھنڈرات باقی پڑے ہیں ادھر وہاں۔ یہ شام سے جب جاتے ہیں تبوک کی طرف، شام کی طرف جاتے ہیں،
یہ مدینہ منورہ سے تو رستے کے اندر قوم سمود کی اجڑی ہوئی بستی برباد پڑی ہے، آج بھی اس کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں آج بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ جب جا رہے تھے مدینہ منورہ سے، رستے کے اندر یہ بستی آئی، صحابہ اکرام نے اس بستی کے قریب کوئی کنواں تھا، اس کنویں سے پانی بھر لیا، آٹا گوندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں، یہ آٹا بھی گرا دو، پانی گرا دو، اس سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کرنا، اور یہاں سے جلدی جلدی چلو کہیں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر بھی نازل نہ ہو جائے۔ کیونکہ جس جگہ کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر اس وقت ہر وقت اس سرزمین کے اوپر برستا رہتا ہے۔ اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جب اس زمین کے اوپر جب اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ تعالیٰ کا عذاب قیامت تک اس ٹکڑے کے اوپر، زمین کے اوپر برستا رہتا ہے اس کا قہر، کہ وہ جگہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند کہ جس جگہ پہ قوم نے اللہ کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر اتر چکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ڈانٹا، یہ آٹا بھی گرا دو، یہ پانی گرا دو، اور جلدی جلدی یہاں سے استغفار کرتے ہوئے نکلو کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر بھی نازل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ چلتے پھرتے ان کے گھروں میں۔ آگے فرمایا ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہے، لأولی النہی واسطے صاحب عقل کے، صاحب عقل انسان کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں ہے کہ ہم پکڑ لیتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے اعراض کرے گا، جو ہمارے نصیحت نامے سے منہ پھیرے گا، ہم اس کو برباد کر دیں گے دنیا کے اندر، نہیں چھوڑیں گے ہم دنیا کے اندر ہم اس کو۔ یہ اجتماعی طور پہ تو سزا اگرچہ ہم نہیں دیکھ رہے آج، لیکن انفرادی طور پہ انسان کو سزائیں مل رہی ہیں، آج ہر کسی کو مل رہی ہے انفرادی طور پہ۔ کل کے سبق کے اندر صاف اللہ تعالیٰ کس طرح صاف آیتیں تھی نا کہ آدم ہم تمہیں زمین کے اوپر بھیج رہے ہیں، ہاں ہماری طرف سے نصیحت نامہ اترے گا، جس انسان نے نصیحت نامے کو اتباع کر لیا نہ وہ دنیا کے اندر گمراہ ہوگا ولا یشقا، اور نہ وہ آخرت کے اندر بدبخت بنے گا، لیکن جس نے اعراض کر لیا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمارے نزدیک کوئی محبوب بندہ نہیں ہوگا۔ صاف آیتیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ آج اگر ہم قرآن پاک سے دور ہوں گے، یاد رکھنا انفرادی سزائیں ہر کوئی آج بھگت رہا ہے اپنے اپنے گھر کے اندر، ہر لحاظ سے بھگت رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سے دور کر دیا، اور یہ بھی یاد رکھنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت کے ساتھ اتار کے اپنا غصہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی مصیبت اتار دے گا، کوئی پریشانی اتار دے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سجدے کی توفیق ہی چھین لے گا، دفع ہو جا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق ہی سلب کر لے گا، چھین لے گا، دفع ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل سے نکال دے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے محبت اس کے دل سے نکال لے گا، کبھی اپنی طرف آنے نہیں دے گا اللہ، کبھی اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ اپنا ذکر ہی جاری نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر اللہ ملوث کر دے گا، لے مال لے پیسہ، تیری FIR میں ایسی کاٹتا رہوں گا دنیا کے اندر، مرنے کے بعد جب تم میرے پاس آئے گا میں تیرا اچھی طرح حساب کر لوں گا۔ پھر ٹھیک ہے، سمجھتا نہیں ہے انسان، سمجھتا نہیں ہے۔ آج دنیا سے لوگ کتنے جا رہے ہیں، کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں، آج کتنے حوادثات، کتنے سانحات ہو رہے ہیں، لیکن کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا، کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ ہاں جب کوئی انسان مر جاتا ہے نا، مر جاتا ہے، اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں سارے، منہ بنا کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب جنازہ پڑھنے لگتے ہیں منہ بنا کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، تب تھوڑا سا فکر آخرت دل کے اندر آ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے نا کہ مر چکا ہے، ہماری باری بھی آئے گی، لیکن جب جنازہ پڑھ کے گھر میں آتے ہیں پھر دنیا کے کام کاج کے اندر پھر وہی کام چل پڑتا ہے، بھول جاتے ہیں کیا کر کے آئے، کون سی ہم نے عبرت حاصل کرنی تھی، کون سا سبق حاصل کرنا تھا۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں البتہ نشانیاں واسطے عقل والے کے لیے۔ اور عقل مند انسان کوئی میرے قرآن کو پڑھ کے سمجھ جائے، عقل مند انسان کوئی ماضی کے واقعات کو سمجھ کے پڑھ کے کوئی سبق حاصل کر لے، اللہ کے نزدیک وہ عقل والا ہے۔ اگر ان واقعات کو پڑھ کے بھی کوئی سمجھ حاصل نہ کر سکا، کوئی شعور مند نہ ہو سکا، اللہ کے نزدیک وہ انسان بے عقل ہے، بے عقل ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے آخرت کے اندر کس کو جا کے جواب دینا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میری اصل کامیابی کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اصل ناکامی ہوتی کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ غافل اور بے خبر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ذرا دھیان سے دیکھنا ہے، یہ دفع شبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک شبہ کو دور کیا۔ شبہ کیا تھا؟ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں ہمارے اوپر نازل ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ،
اور اگر نہ ہوتی ایک بات مہلت از عذاب بوجہ حکمت، اور اگر نہ ہوتی ایک بات سبقت من ربی کا جو گزر چکی تیرے رب کی طرف سے. آگے آخر میں لفظ دیکھیں، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور مقررہ وقت، ٹھیک، اور مقررہ وقت. اب پیچھے آئے، لَكَانَ لِزَامًا، البتہ ہوتا وہ عذاب چمٹ جانے والا. سمجھ آگیا ترجمہ؟ پھر دیکھیں، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، میرے اور اگر نہ ہوتی بات جو گزر چکی ہے تیرے رب سے، جو گزر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ وقت، لَكَانَ لِزَامًا، تو البتہ عذاب کیا ہو جاتا؟ چمٹ جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر ہم نے ان کی تقدیر کے اندر لکھی یہی فیصلہ دیا ہے. اگر تقدیر کے اندر نہ لکھا ہوتا ان کا مقررہ وقت، کیونکہ وہ سبقت کر چکی ہے، اب میں نے لکھ دیا ہے تقدیر کے اندر، ان کا فیصلہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، میں مہلت دے رہا ہوں. یہ میری حکمت کا تقاضا ہے کہ میں ان کو کیا دوں؟ مہلت دوں، تاکہ یہ سنبھل جائیں، تاکہ یہ سیدھے رستے کے اوپر آ جائیں، راہ راست کو پکڑ لیں. یہ جو میں مہلت دے رہا ہوں، حجت قائم ہو جائے ان کے اوپر. ٹھیک ہے، دو وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں، یہی دو وجوہات، کہ ان کے اوپر ایک حجت قائم ہو اور مہلت دوں میں ان کو. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دو چیزیں ان کے اوپر لکھ دی گئی، اگر یہ نہ لکھی ہوئی ہوتی لَكَانَ لِزَامًا، تو ان کے اوپر عذاب آ جاتا، عذاب آ جاتا. حکیم بھی ہے نا، اگر وہ قہار ہے، جبار ہے، لیکن وہ دوسری طرف حکیم بھی ہے، حکمتوں والا بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ حوصلے والا نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ حکمتوں والا نہ ہوتا، کائنات ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹک سکتی. خدا کے لیے بات سمجھو. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ غفور نہ ہوتے، رحیم نہ ہوتے، صاحب فضل نہ ہوتے، صاحب حکمت نہ ہوتے، صاحب حکیم نہ ہوتے، تو یہ کائنات ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹک سکتی. اگر یہ کائنات بس رہی ہے، انسان بس رہے ہیں، تو یہ اللہ کا حوصلہ ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی رحمت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حوصلے والا ہے اللہ تعالیٰ. وگرنہ آج انسان کیا کچھ نہیں کر رہا دنیا کے اندر، زمین کے اوپر فساد برپا کیا کہ نہیں کیا اس نے؟ ہاں، دنیا کے اندر اگر ہماری گلی کے اندر گٹر بند ہو جائے نا، اگلے دن ہم فوراً ایسائی کو بلاتے ہیں، آؤ بھی اس کو صاف کرو، گند پڑ گیا ہے. ٹھیک، لیکن آج دنیا کے اندر انسان نے زمین کے اوپر کتنا فساد برپا کر دی. کفر و شرک بھی عام ہے، سمجھ آئی ہے، اور معاشرتی لحاظ سے بھی گناہ عام ہے، معاملات کے لحاظ سے بھی گناہ عام ہے، بد اخلاقی کے لحاظ سے بھی گناہ عام ہے. ہر کام کے اندر گناہ ہی گناہ ہے. جھوٹ عام، رشوت عام، زنا عام، بے حیائی عام، تہمتیں عام، ٹھیک ہے، چوریاں عام، جھوٹ عام، سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ وہ عام، رشوتیں عام، سارے گناہ عام چل رہے ہیں، کفر و شرک عام چل رہا ہے. اور آگے ستم والا ستم، نہیں انل منکر، یہ بھی فریضہ انجام دینے والے بہت کم رہ گئے ہیں. یہ بھی ہے بہت بڑا ظلم ہے. نیکی کی دعوت تو ہر کوئی دے لیتا ہے نا. میں مثال کے طور پہ کسی بڑے سے بڑے انسان کو کہہ دوں، گناہ گار انسان کو، بھائی نماز پڑھ تو، ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں میں، لیکن میں کہوں گا تو شراب کیوں پی رہا ہے، چھوڑ اس کو، گناہ کا کام ہے یہ، فوراً ادھر سے پکڑے گا. تو ہوتا کون ہے مجھے سمجھانے والا؟ یہ سود کیوں کھا رہا ہے تو، فوراً ادھر سے پکڑ. تو ہوتا کون ہے مجھے روکنے والا؟ یہ کام کرنے والے بھی بہت کم رہ گئے ہیں. نیکی کی دعوت تو ہر جگہ چل رہی ہے نا. فضائل سنا رہے ہیں مولوی صاحب، بہت فضائل سنا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے اوپر اتنی نیکیاں ملیں گی، روزہ رکھنے کے اوپر اتنی نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے، اللہ کے رستے کے اندر وقت لگاؤ گے اتنی نیکیاں ملیں گی، فلانا کام کرو گے اتنی نیکیاں. یہ تو مولوی صاحب سنا رہے ہیں. فضائل کی دنیا تو عام کر کے رکھی ہوئی ہے، مسائل کی دنیا بھی عام کر کے رکھی ہوئی ہے. عقائد کی جب باری آتی ہے وہیں مولوی صاحب چپ کر جاتے ہیں. نہیں انل منکر کی باری آتی ہے مولوی صاحب چپ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر گناہ عام ہوتا جا رہا ہے. ہم نے ایک فریضے کو پکڑا ہے، امر بالمعروف، نیکی کا حکم، نیکی کا حکم، نہیں انل منکر کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. گناہ عام ہو چکے ہیں، لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، نیکی بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے، سبحان اللہ. اور آیت تشجیع نمبر 5 ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہوگی. یہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا.
پس صبر کرو اوپر ان باتوں کے جو وہ کہتے ہیں. یعنی میرے پیغمبر یہ جو مشرکین آپ کو دن رات ستا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تان و تشنیع کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، آپ کو میرے پیغمبر ساحر کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، آپ کو میرے پیغمبر یہ شاعر کہہ رہے ہیں، یہ مجنون کہہ رہے ہیں، یہ کذاب کہہ رہے ہیں، الیاذ باللہ، میرے پیغمبر آپ صبر کریں. یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ بولو سارے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما یقولون، جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر صبر کرنا ہے. سبحان اللہ. تبلیغ کو جاری رکھیں، تبلیغ کو جاری. میرا مسئلہ توحید بیان کرتے نے، لیکن میرے مسئلہ توحید کی خاطر اگر آپ کو کوئی گالی نکال جائے، کوئی آپ کو برا بلا کہہ جائے، آپ نے جوابی کاروائی نہیں کرنی، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے آج. اگر ہم بھی کسی کو کوئی مسئلہ سمجھائیں گے، کوئی تبلیغ کریں گے، اگر اگلا کوئی ہمیں برا بلا کہہ جاتا ہے، ہم نے گالی نہیں نکالنی، یاد رکھنا، زبان سے ہم نے اس کو برا بلا نہیں کہنا، معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے. اللہ جانے اور وہ جانے. ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے صبر کرنا، بس صبر کرنا. ٹھیک ہے، خدا کی قسم تبلیغ کر کے تو دیکھو. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا، تبلیغ نہیں کوئی کرتا، کر کے تو دیکھو تبلیغ، تمہارے دل کے اندر پھر چوٹ لگے گی. ٹھیک ہے، یہ میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو سمجھاتا ہوں نا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اس کام کے لیے چنے، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے اس جگہ پہ بیٹھنے کی، کسی مقام کے اوپر بھی جا کے، کسی لحاظ سے بھی جا کے، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، یا قرآن یا حدیث پڑھانے کی، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے استاد بننے کی. آپ کو پتا چلے گا کہ جب انسان اس سیٹ کے اوپر آتے ہے، اللہ کتنی صلاحیتوں سے نواز دیتا ہے. شاید اگر کسی نے کسی کو لیکچر دیا ہو، کسی نے یہ تعلیم کسی کو سکھلائی ہو، اس کو پتا ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میرا لیکچر کس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، میری بات کس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. فصبر علی ما یقولون، میرے پیغمبر آپ نے صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تبلیغ کرو، تبلیغ کرو خدا کے لیے. یہ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دو، آپ کے دل کے اوپر پھر چوٹ لگے گی. ٹھیک ہے، میرے دل کے درد کو سمجھو، مجھے پتا ہے کس کے اوپر قرآن اثر کر رہا ہے، کس کے اوپر نہیں کر رہا، کس کے اوپر نہیں کر رہا، پھر اس کے حساب سے مجھے بات کرنی پڑتی ہے یہاں پہ بیٹھ کے. تم تبلیغ کر کے دیکھو، کسی کو سمجھا کے دیکھو ایک بار، تمہیں پھر پتا چلے گا. جب وہ آگے سے طرح طرح کے آپ کو جواب سنائے گا نا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی آج کتنی زیادہ ضرورت ہے، کتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ کے دین کو غالب. جب تمہیں گالیاں سننی پڑیں گی، جب تمہارے سر کے اوپر اٹھا کے ڈنڈا مارے گا، تو مجھے ہوتا کون ہے یہ کام سکھانے والا، تو مجھے ہوتا کون ہے اچھے کام، یہ تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، پھر تمہارے دل کے اوپر چوٹ لگے گی کہ واقعتاً اللہ کا دین کے اوپر چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تبلیغ کا فریضہ، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تکلیفیں، مشقتیں یوں ہی نہیں برداشت کی، وہ ساری کی ساری دعوتیں تبلیغ کے اندر ہوئی ہیں، یہ ساری مشقتیں برداشت. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بہت اونچا فریضہ ہے یہ. فصبر علی ما یقولون، میرے پیغمبر آپ نے صبر کرنا ہے ان باتوں کے اوپر جو کیا کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. وسبح بحمد ربک، اور تسبیح بیان کرو، پاکیاں بیان کر تو ساتھ تعریف اپنے پروردگار کی کہ سبحان اللہ. پاکیاں مطلب اللہ کی توحید بیان کر، پاکیاں بیان کر، بلندیاں بیان کر میرے پیغمبر اللہ کی توحید کے. قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب سے پہلے. جی بھی کون کون سی نمازیں آئی ہیں اس میں؟ فجر اور عصر، فجر اور عصر. لیکن یہ قبل غروبها کے اندر بعض مفسرین نے یہ ظہر بھی لی ہے اور عصر بھی لی ہے، دونوں لی ہیں. لیکن علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہوں نے عصر کی نماز مراد لی ہے. آگے دیکھیں ذرا، یہ دونوں آ جائیں گی. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور کچھ اوقات رات کے. یہاں پہ بعض مفسرین نے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں مراد لی ہیں، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے اندر عشاء کی نماز داخل ہے اور تہجد کی نماز داخل ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عشاء کی نماز اور تہجد کی نماز. لیکن میں وہی تو جی لے رہا ہوں جو اکثر مفسرین کیا کہ قبل طلوع الشمس کے اندر ہے فجر کی نماز، اور قبل غروبها کے اندر شامل ہے
عصر کی نماز وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ کے اندر شامل ہے عشاء کی نماز، اور تہجد بھی آ گئی اس کے اندر. فَسَبِّحْ پس پاکیاں بیان کر تو، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ اور دو طرفوں دن کے. اس کے اندر کون سی آئی ہیں؟ ظہر اور مغرب دونوں نمازیں آ چکی ہیں. دو طرفوں دن کے یعنی ظہر اور مغرب کی نماز یعنی پانچوں نمازیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لعلک ترضی تاکہ تو راضی ہو جائے با اعتبار ثواب کے. ٹھیک ہے. پانچوں نمازیں آ چکی ہیں جی. ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ نام نہیں اللہ نے لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اوقات بتلا دیے. ٹھیک ہے. تسبیح بیان کرو، پاکیاں بیان کرو. سبحان اللہ. میرے پیغمبر اپنے رب کی تعریف کے ساتھ کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی پاکیاں بیان کرو. تسبیح کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پہ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی زمین جو ہے وہ بڑی زرخیز ہے، اپنی امت سے جا کے کہیں کہ جنت کے اندر اپنے باغ کو سجائیں، اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اپنی امت کو کہیں کہ ان تسبیحات کی زیادہ سے زیادہ کثرت کیا کریں. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے چہرے کو اس طرح بنا دے گے جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے. ٹھیک ہے. فجر کے بعد اور عصر کے بعد تو بہت زیادہ ذکر کی، یہ اہتمام کا تاکید آئی ہے حدیث شریف کے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھتا ہے تو اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا، مٹا کے رکھ دے گا. سمندر کی جھاگ، ایک ہوتا ہے سمندر کے پانی کی سطح جہاں پہ ختم ہوتی، ایک اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی جھاگ ہوتی ہے، جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے نا اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اس کے گناہوں کو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لیکن تسبیح جو ہے، تسبیح کرنے کا حق جو ہے وہ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. انسان آج تسبیح کرتا ہے لیکن اس کا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ دوسری طرف ہوتا ہے. تسبیح کرتا ہے لیکن دھیان اس کا کاروبار کے اندر پھنسا ہوا ہے. تسبیح کرتا ہے دھیان اس کا دکان کے اندر ہے. تسبیح کرتا ہے دھیان اس کا دفتر کے کاغذوں کے اندر پھنسا ہوا ہے. یہ تسبیح کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تسبیح پھری دل نہ پھریا، تسبیح پھری دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھیر کے ہو. تسبیح پھر لے لیکن دل کے اندر تیرے وہ میل کچیل پھر بھی باقی ہے. کیا فائدہ ایسی تسبیح پھیر کے؟ علم پڑھیا ادب نہ سیکھیا، کی فائدہ علم پڑھ کے ہو. ٹھیک ہے. چلے کٹے، چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ 40 دن لگا لیے، کھٹیا کچھ بھی نہیں. کیا کھٹا ہے؟ نہ عقیدہ بنا، صرف ناظرہ قرآن پاک پڑھ کے آ گیا، 10 صورتیں بس پڑھ کے آ گیا، لیکن سیکھا نہیں، اللہ کی پہچان نہیں کی. چلے کٹے پر کھٹیا کچھ نہیں، کی لینا چلیاں وڑ کے، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو. جاگ بنا دودھ نہیں جم دے باہو، جاگ بنا دودھ نہیں جم دے باہو. بھاویں لگے نے بھاویں کڑ کڑ دودھ، ہاں پاویں لال ہوئے کڑ کڑ دودھ ہو. ٹھیک. کاڑ لو جتنا مرضی، اس دودھ کو کاڑ لو جتنا مرضی، لیکن جاگ کے بنا وہ کبھی جمتا نہیں ہے. سمجھ آئی ہے؟ تمہارا دل صاف ہونا چاہیے، اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی کام کرنا ہے اخلاص کے ساتھ وہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. دل کی میل کچیل پھر ہی صاف ہو سکتی ہے. لیکن جب انسان توجہ ہی نہیں کرے گا، اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، بس لگا ہوا ہے تسبیح پھیر رہا ہے، تسبیح پھیر رہا ہے، اور بعض تسبیح پھیرنے کے پتہ بھی نہیں ہے کہ تسبیح کرنی کس طرح ہے. ٹھیک ہے. آج کل تو موبائل ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں تسبیح چل رہی، یہ تو کوئی حق ادا نہیں ہوتا. اور کئی نمازوں کے اندر بعد ہم نے دیکھا نمازوں میں ایسے ایسے تسبیح کر رہے ہیں، ایسے ایسے، عقل ہی نہیں مانتی کس طرح وہ کر سکتے ہیں تسبیح، اس طرح ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو مذاق ہے، یہ تسبیح تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے. آرام سے تسبیح کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لفظ ادا ہو اچھی طرح، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، لفظ تو دیکھو کتنا بڑا مفہوم ہے اس کا. الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سبحان اللہ اللہ پاک ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. مفہوم تو دیکھو اس کا کتنا بڑا ہے، لیکن ہم اس کو یوں ہی گزار دیتے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ یہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اس لیے پڑھتے ہیں نماز کے بعد، چونکہ فجر اور عصر کے بعد سنتے نہیں ہیں، اس کے بعد کوئی نوافل نہیں ہوتے، اس وجہ سے وہ اجتماعی طور کے اوپر بیٹھ کے. لیکن یہ ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا یہ سنت ہے. سمجھے؟ یہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء، ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا، یہ تسبیحات کیا کرنا ہے، یہ سنت ہے. سمجھے؟ دیکھیں جی آگے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پس صبر کر اوپر جو وہ کہتے ہیں، جو باتیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح کر تو ساتھ اپنے رب کی تعریف کے، قبل طلوع الشمس، قبل طلوع شمس کے، اور قبل غروب شمس کے. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور کچھ رات کے اوقات سے. فَسَبِّحْ، پس تسبیح بیان کر، پاک کیا بیان کر. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دو طرفوں دن کے. ہاں، لِتَرْضَىٰ، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ تو خوش ہو جائے. یعنی میرے پیغمبر امید ہے کہ قیامت کے دن آپ اس کے ثواب کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. یعنی جو آپ پاکیہ بیان کرو گے، جو آپ تعریفیں بیان کرو گے، نمازیں پڑھو گے، آپ قیامت والے دن کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے اس سب کے ثواب کو دیکھ کر. سبحان اللہ. آگے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہ تو دراز کر اپنی آنکھوں کو، نہ تو دراز کر اپنی آنکھوں کو طرف اس کے جو نفع دیا ہم نے ساتھ اس کے، ازواجن کئی قسم کے کافروں کو، منہم ان میں سے. زہرت الحیات الدنیا، سنگھار ہے یہ دنیا کی زندگی کا، یہ زینت ہے دنیا کی زندگی کی. ٹھیک ہے، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں. ٹھیک ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، اور آپ کی وساطت سے ساری امت کو خطاب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر، جو چیزیں ہم نے کافروں کو دی ہیں، مال، دولت، پیسہ، دنیا، سب کچھ، ٹھیک ہے، لیکن ایمان کی دولت نہیں دی. دنیا، ہر چیز دنیا کی دے دی، بہرہ مند کر دیا ہم نے ان کو. آپ نے ان کی آنکھوں کی طرف، آپ نے ان کی اپنی آنکھوں کو ان کی طرف دراز نہیں کرنا، آپ نے نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ایک دفعہ شبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دنیا کیوں دے دی ہے، ان کو پیسہ کیوں دے دیا جب یہ ایمان نہیں لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو خطاب کیا کہ اپنی آنکھوں کو دراز نہ کر. ٹھیک ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ اللہ کی محبوبیت کی علامت ہے، اللہ نے ان کو دولت دے دی، پیسہ دے دیا، یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی علامت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے یہ پسندیدہ بندے ہیں، چنیدہ بندے ہیں. نہ، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ سنگھار ہے دنیا کی زندگی کا. بس یہ متاع قلیل ہے، تھوڑا سامان ہے، تھوڑا سا نفع ہے یہ دنیا کا، اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیوں ہم نے دیا ہے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں. ہم آزمانا چاہتے ہیں یہ ہماری شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شکر گزاری ناشکری، آج کل اس کا مفہوم بھی بڑا چھوٹا سا سمجھا گیا ہے. ہم کہتے ہیں کوئی نعمت مل جائے صرف اس کا شکر ہے کہ الحمدللہ، بس کہہ دو اللہ تیرا شکر ہے، بس یہ شکر. یہ شکر نہیں ہے، یاد رکھنا. اللہ نے نعمت دی ہے، اس کا شکر اس طرح ادا کرنا ہے، اپنے اعضائے جوارے سے بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، نمازوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، زبان کے ذریعے، اللہ کی تعریفات کے ذریعے اس کا شکر ادا کرنا، یہ شکر گزاری کے اندر آتا ہے. شکر کرنا، یا اللہ تو نے مجھے نعمت سے نوازا، یا اللہ میں تجھے اور یاد کروں گا، یا اللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تجھے اور یاد کروں گا، یا اللہ پاک اگر تو نے نہیں نوازا میں پھر بھی صبر کروں گا. یہ ساری چیزیں شکر گزاری کے اندر. اللہ فرماتے ہیں میں ان کو آزمانا چاہتا ہوں، ان ظالموں کو، کہ دیکھتے ہیں یہ اپنے سامان، پیسہ، دنیا، مال یہ لے کر یہ شکر گزاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ایمان قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ اللہ کی طرف آتے ہیں یا نہیں آتے، یا پھر بھی دنیا کے مال کی طرف جاتے ہیں پھر بھی. اللہ اکبر. آگے فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ہاں، اور عطیہ تیرے رب کا. وَرِزْقُ رَبِّكَ، یہ رزق کا معنی میں عطیہ کر رہا ہوں، اور عطیہ تیرے رب کا خیرن، وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا ہے. میرے پیغمبر اس فانی دنیا کی طرف نہ دیکھ، آخرت کے اندر اس فانی دنیا سے بہتر اللہ تعالیٰ تجھے عطیہ عطا کریں گے، اور وہ ایسا عطیہ ہوگا، وہ بہتر ہوگا، اور وہ زیادہ دیر تک رہنے والا ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہوگا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آگے دیکھیں جی. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ،
ہاں یہ دیکھیں ذرا، یہ پہلی بار میرے خیال قرآن پاک میں اب یہ حکم آیا، اور حکم کر تو اپنے اہل کو نماز کا، سمجھ آئی ہے، اور حکم کر تو اپنے اہل کو نماز کا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا میرے پیغمبر حکم کر، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی پابندی کر تو اوپر اس کے۔ آپ ذرا غور کریں کہ نماز کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں۔ یہ کسی حکم کی اللہ تاکید بڑھانے کے لیے اللہ اپنے پیغمبر کو خطاب کر دیتے ہیں، حالانکہ نماز کے اندر ایک پیغمبر سے کوتاہی تو یہ محال ہے نا، محال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کوتاہی کریں۔ آپ کو خطاب کر کے ہمیں تاکید کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ نماز کے اوپر پابندی، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا تاکیدی عمل ہے کہ میں اپنے پیغمبر کو بھی خطاب کر رہا ہوں، اور تم کس بات کی مولی ہو؟ ٹھیک ہے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی کیا کریں؟ پابندی کریں۔ سورۃ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ آیت پڑھتے ہیں خدا کی قسم انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ تم اپنی جانوں کو اور اپنے اہل کو آگ سے، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو بھی آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس جہنم کا ایندھن لوگ بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ ٹھیک، لوگ بھی ہوں گے یعنی لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، پتھر ہوں گے۔ پتھر کس طرح؟ دنیا کے اندر ایک پتھر ہے گندک کا پتھر، اس کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اگر اس کو لوہے کے اندر بند کر کے بھی اگر اس کو آگ کے اوپر رکھ دیا جائے، اس پتھر کو آگ اتنی جلدی پڑ جاتی ہے کہ لوہے کے اندر، بند لوہے کے اندر بھی اس پتھر کو آگ پڑ جاتی ہے، اور آگ کی ساتھ اس کو جو دھواں اٹھتا ہے وہ دھواں بھی بدبودار دھواں ہوتا ہے۔ وہ پتھر جو ہوں گے وہ جہنم کے پتھر ہوں گے، وہ ایندھن ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سمجھ آئی ہے؟ ہاں، علیہا ملائکۃ، اس جہنم کے اوپر جو ہم نے دربان کھڑے کیے ہیں نا، ملائکہ کھڑے ہوئے ہیں، غلاظ شداد، وہ سخت دل ہے، وہ سخت دل ہے۔ دنیا کے اندر تو اگر تمہیں کسی پولیس والے سے سزا ملتی ہے نا، چلو اس کے دل کے اندر تھوڑی نرمی ہوتی ہے، وہ بھی بیچارہ سمجھ سوچ کے مار دیتا ہے تھانے کے اندر، لیکن جو جہنم کے اندر ہم نے دربان کھڑے ہوئے ہیں نا فرشتے، وہ سخت دل ہے، ذرہ برابر تمہارے اوپر وہ نرمی نہیں کریں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، جو بھی اللہ ان کو حکم دے دے گا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ وہ کر گزریں گے جو کچھ بھی اللہ ان کو حکم دے دے گا۔ یہ آیت ہے اسی کے مطابق میں کروا عمر اہلک بالصلاۃ، میرے پیغمبر اپنے اہل و عیال کو کیا کرو؟ نماز کا حکم دو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ ٹھیک ہے، اور سورہ تحریم کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے اہل و عیال کو اور اپنے آپ کو کیا بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ۔ یہ فریضہ کوئی آج سر انجام دے رہے؟ آج کسی نے اس کام کے اندر آ کے اپنے اہل و عیال کو نماز کا پابند کیا ہو؟ ہر شخص، ہر گھر سے کسی شخص کو کہو نا یار اپنے اہل و عیال کو نماز کے لیے، اپنے بچوں کو نماز کے لیے مسجد میں، اور بھائی ہماری بات نہیں مانتے، یہی ہے نا، ہماری بات نہیں مانتے، ہماری بات نہیں مانتے، پھر لو، پھر تم جنت کے جاؤ گے، تمہاری اولاد پھر جہنم کے اندر جائے گی۔ پھر دو لفظ ہے نا، قو انفسکم، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ۔ دونوں فریضوں کا اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آتا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہم فوراً چونک کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کان ہمارے بالکل اس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اب خطاب کر رہے ہیں۔ پہلا خطاب تو ہوتا تھا کافروں سے، لیکن اب یہ خطاب اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہے ہیں، ہم سے کر رہے ہیں۔ سمجھے؟ خدا کے لیے اس بات کے اوپر توجہ دو۔ اگر آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کی اولاد، آپ نماز پڑھنے کے لیے، آپ درس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پھر آپ کی اولاد کدھر جائے گی؟ کیا اس کی فکر نہیں ہے کہ ہماری اولاد جہنم کی آگ سے بچ جائے؟ اس کی فکر نہیں کرتے؟ کرو اس کی فکر بھی خدا کے لیے۔ اللہ نے تمہیں اولاد سے نوازا ہے، بیٹوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے نوازا ہے، ان کو نماز کا پابند بناؤ، ان کو بھی درس قرآن کے اندر لے کے آیا کرو، ان کو بھی دین کی سمجھ حاصل ہو جائے۔ یہ قرآن کی بات سنا رہا ہوں، اللہ نے فرمایا قرآن کی بات سنا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ،
کیونکہ جہنم کے اوپر جو ہم نے دربان کھڑے کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ بڑے سخت دل ہیں، بڑے سخت دل ہیں اللہ۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے یہاں پہ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ میرے پیغمبر اپنے اہل و عیال کو کیا کر، نماز کا کیا بنا، پابند بنا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ عشق ہے قاتل سے بھی، عشق ہے قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، بتا مجھے کس سے جزا لے گا تو محبت کی۔ سمجھ آئیے؟ اقبال کہتا ہے نا کہ قاتل سے، اس سے بھی عشق کر رہا ہے تو، جس نے تجھے مار دیا اس سے بھی پیار ہے، اور جس کو تو نے مارا اس سے بھی پیار ہے، محبت کی جزا کس سے لے گا؟ سجدہ خالق کا بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ لے گا؟ ایک طرف تو اللہ کو سجدے کر رہا ہے اور دوسری طرف ابلیس کے ساتھ بھی تیرا یارانہ ہے، ابلیس کے ساتھ بھی تو نے یاریاں لگائی ہوئی ہیں، تو پھر عقیدت کس سے لے گا، کس سے اجر لے گا، کس سے ثواب لے گا قیامت والے دن؟ تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اپنے اہل و عیال کو خدا کے لیے کیا کرو، دین کی طرف لے کر آؤ ان کو بھی۔ اگر تم نے اپنے بارے میں سوچ لیا ہے، اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں بھی خدا کے لیے سوچو کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤں تو میرے اہل و عیال والے کیوں پیچھے رہ جائیں، میں ان کو بھی اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر جاؤں گا۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم کر اپنے اہل و عیال کو نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی پابندی کر اوپر اس کے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا نہیں مانگتے ہم آپ سے ایسی روزی۔ غور کرنا اس آیت کے اوپر، نہیں مانگتے ہم آپ سے ایسی روزی جو مخل طاعات ضروریہ ہو، اسی طرح دوسروں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر ہم آپ سے ایسی روزی نہیں چاہتے، ایسا مال نہیں چاہتے کہ جو ہماری اطاعت کے اندر کیا ہو، مخل ہو۔ ایسا پیسہ نہیں چاہیے، ایسی دولت، ایسا مال نہیں کمانا کہ جو ہماری اطاعت کے اندر کیا ہو جائے، مخل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر کاروبار کرو، پیسہ کماؤ، اور ہماری اطاعت کے اندر کیا کرو، نافرمانی کرنے لگ جاؤ، وقت گزاری کرنے لگ جاؤ، ٹھیک ہے، اس کے اندر خلل پیدا ہو جائے۔ نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، ہم آپ کو روزیاں دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور ہاں اچھا نتیجہ ہے واسطے اہل تقوی کے۔ ٹھیک ہے، اچھا نتیجہ ہے واسطے اہل تقوی کے۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب نے یہاں پہ ایک عبارت لکھی ہے بڑی زبردست، کہ دنیا میں مالک غلاموں سے روزی کھلواتے ہیں۔ ٹھیک، دنیا میں مالک جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ کار، اپنے نیچے انہوں نے نوکر رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کو کام کہتے ہیں، پھر یہ روزیاں کیا کرتے ہیں، کماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ مالک برحق بندگی چاہتا ہے، وہ انسان کو روزیاں دیتا ہے، پھر وہ بندوں سے روزیاں مانگتا نہیں ہے، وہ بندوں سے روزیاں مانگتا نہیں ہے۔ کبھی کسی کو کہو کہ مجھے روٹی کما کے دے، مجھے روزی کما کے دے، نہ، اللہ کہتا ہے عبادت کر، عبادت کر، میں تجھے روزیاں دوں گا۔ اور یہ آیت صاف یہ معنی دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نماز پڑھو گے، نماز پڑھنے سے خدا کا فائدہ نہیں ہے بلکہ تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ اور فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری روزی کے اندر کیا کر دے گا، کشادگی کر دے گا، وسعت پیدا کر دے گا اللہ تمہاری روزیوں کے اندر۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا نتیجہ ہے کس کے لیے؟ اہل تقوی کے لیے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ جو گناہ سے بچ گیا، کفر و شرک سے بچ گیا، اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا، وہ کیا ہو گیا؟ مخلص ہو گیا، اپنے دل کو اس نے خالص کر لیا۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ اچھا نتیجہ ہوگا کہ اس کی نماز اس کو کیا دے گی؟ فائدہ ہی فائدہ دے گی۔ اس کی نماز اس کے دل کے اندر خوشبو پیدا کر دے گی۔ ٹھیک ہے، آگے، وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ، اور کہا انہوں نے کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے۔ یہ وہی معاندین کا یہ شکوہ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا، اور کہتے ہیں کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس، یعنی یہ لولا یاتینا بآیاتین، فلاں فلاں فرمائشی معجزہ اپنے رب کی طرف سے، یعنی جو ہم کہتے ہیں وہ کیوں نہیں نشانی لے کر آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اللہ اکبر، آیا نہیں آیا ان کے پاس ظہور ان مضامین کا جو پہلے صحیفوں کے اندر ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھو ذرا غور سے، آیا اللہ نے فرمایا
اولم تأتہم، آیا نہیں آیا ان کے پاس بینات، ظہور، دلائل ان مضامین کے جو پہلے صحیفوں کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظالمو تم شکوہ کر رہے ہو، تورات، زبور، انجیل کے اندر ہم نے اس پیغمبر کی کیا پیشن گوئیاں نہیں کی تھی؟ تم نے تورات پڑھی، انجیل والوں نے انجیل پڑھی، زبور کے اندر یہ ساری پیشن گوئیاں موجود تھی کہ آخری پیغمبر آئے گا، اس کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی، ان اوصاف کا حامل ہوگا، تم نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے۔ کیا وہ پہلے مصحفوں کے اندر ہم نے ان مضامین کو بیان نہیں کیا کہ وہ ظہور تمہارے پاس نہیں آ گیا؟ کہ آخری پیغمبر کے اوپر ہم کتاب اتاریں گے، قرآن پاک اتاریں گے، کیا وہ ساری چیزیں تمہارے سامنے نہیں ہیں؟ اللہ فرمانا چاہتے ہیں قرآن سے بڑا اور معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم فرمائشی معجزے طلب کر کے بیٹھے ہو، قرآن سے بڑا اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو تم اس کو پڑھ کے بھی ایمان نہیں لا سکتے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ قرآن سے بڑا اور معجزہ کیا ہے ہمارے لیے آج؟ قرآن سے بڑا اور معجزہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی قرآن کے علاوہ جتنے معجزات تھے وہ صرف اس دور تک تھے اور ہم نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے، قرآن ایسا معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جیتا جاگتا ہے اور قیامت تک یہ باقی رہنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ معجزے سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی بات یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی معجزے تھے نا قرآن کے علاوہ، ان میں حلال حرام جائز ناجائز کے مسئلے نہیں تھے، لیکن قرآن یہ میرے پیغمبر کا ایسا معجزہ ہے، اس میں جائز ناجائز حلال حرام کے سارے مسائل اللہ نے بیان کر دیے۔ یہ معجزہ دیکھ کے ہی ہمارا دل نہیں بدلتا آج؟ سبحان اللہ! تو اس معجزے کے اوپر کہنا چاہیے نا کہ جس معجزے کے اوپر انسان عمل کر کے جو راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے وہ راہ راست حاصل کر لیتا ہے، صراط مستقیم حاصل کر لیتا ہے اور اصل منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اس معجزے کے اوپر اس کو سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ یہ معجزہ ہمیں جنت والا راستہ دکھا رہا ہے۔ یہ معجزہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں کہ قرآن سے بڑا اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ أَوْ نَخْرَا، اور اگر بے شک ہم ہلاک کر دیتے ان کو ساتھ عذاب کے اس سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر اگر ہم کتابیں اتارنے سے پہلے، رسول بھیجنے سے پہلے ان کو ہم ہلاک کر دیتے تو پھر یہ کیا کہتے؟ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، البتہ کہتے وہ اے ہمارے رب کیوں نہیں بھیجا تو نے طرف ہمارے رسول کو؟ یعنی حجت نہیں پوری ہوئی، رسولوں کو کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف، کتابوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ ٹھیک ہے، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ أَوْ نَخْزَا، کہ پس ہم اتباع کرتے تیری آیات کا پہلے اس کے کہ یہ کہ ہم ذلیل ہوتے، وَنَخْزَا، اور رسوا ہوں ہم۔ سمجھ آئیے؟ یا اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ہم اگر اس سے پہلے ان کو عذاب دے دیتے کہ ہم رسول نہ بھیجتے، کتاب نہ بھیجتے، تو کل قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے یہ بات یہ عذر کرتے کہ میرے اللہ تعالیٰ اے ربا کوئی سمجھانے والا آتا، کوئی کتاب بھیجتا، کوئی رسول بھیجتا جو ہمیں سمجھا دیتا آ کے، ہاں اگر وہ سمجھا دیتا ہم ایمان قبول کر لیتے، ہم سیدھے رستے کے اوپر چل لیتے، لیکن اب رسول بھی بھیج دیے ہیں، اب کتاب بھی آ چکی ہے، اب حجت بالکل پوری ہو چکی ہے۔ کیا ہو چکی ہے؟ حجت بالکل پوری ہو چکی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں اب کوئی ضرورت نہیں ہے پھر یہ کل قیامت والے دن کہتے فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ، یا اللہ ہم اتباع کرتے تیری آیات کا اس سے پہلے یہ کہ ہم آج رسوا ہو چکے ہیں، آج ہم ذلیل ہو چکے ہیں سب کے سامنے، یا اللہ پاک یہ رسوائی، یہ ذلالت ہمارے حصے میں آتی ہی نا۔ آج بھی ہمارے اوپر یاد رکھنا حجت پوری ہو چکی ہے، کل قیامت کے دن کوئی عذر نہیں کر سکے گا اپنے رب کے سامنے، یا اللہ سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ قرآن بھی ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں، سمجھانے والے بھی ہیں آپ کے پاس، قرآن پڑھ کے سمجھایا بھی جا رہا ہے، اگر پھر بھی کوئی انسان اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے عذر نہیں کر سکے گا، یا اللہ سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر یاد رکھنا پھر دوہرا عذاب ہوگا، دوہرا عذاب، کہ پتہ بھی تھا پھر بھی عمل نہیں کیا، پتہ بھی تھا اور پھر بھی عمل نہیں کیا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو درست فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص اور تقوی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اوپر عمل کرنے والا بنائے،
اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آج قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے، سمجھانے والے بھی ہیں، لیکن انسان خود ہی نہیں نہ آتا، خود ہی نہیں قرآن سمجھتا. سب کچھ ہے، اتنی خوشنما مجلد جلد کے اندر یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن انسان خود ہی نکھٹو ہے، خود ہی نہیں سمجھتا اس قرآن پاک کو، خود ہی نہیں آتا نیک مجلس کی طرف، خود نہیں آتا کسی اللہ والے کی صحبت میں، خود ہی نہیں بیٹھتا وہ، ٹھیک ہے. لیکن کل قیامت کے دن وہ یہ عذر نہیں پیش کر سکے، یا اللہ سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ آج خود نہیں آتے، آج خود پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے قرآن کے دامن کے اندر، پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے نماز کے لیے اس کو. علماء ہیں، صلح ہیں آج بھی روئے زمین کے اوپر، مر نہیں گئے سارے. قرآن پاک جیسی کتاب بھی آج موجود ہے، آج دنیا کے اندر ختم نہیں ہو گئی. کتاب آج بھی اسی شکل کے اندر موجود ہے جو 1400 سال پہلے تھی. یہ قرآن آج بھی اسی شکل میں موجود ہے، آج بھی یہ سچی کتاب ہے. لیکن آج مسلمان خود اس کو نہیں پڑھ رہا، خود اس سے عمل نہیں، خود اس سے نصیحت حاصل نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. قل کل متربص فتربصوا، فرما دو ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، ہر ایک انتظار کرنے والا ہے میرے پیغمبر، فرما دو فتربصوا، تم بھی انتظار کرو. ٹھیک، کس کا انتظار؟ انجام کا، ٹھیک، انجام کا، ٹھیک ہے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ، جان لوگے، ان قریب تم جان لوگے کون ہے صاحب راستے سیدھے کا، کون ہے صاحب راستے سیدھے کا، جان لوگے، تم جان لوگے. مرنے کے بعد جب رب کے سامنے جاؤ گے نا، سب کو پتا چل جائے گا کہ کون سیدھے راستے کے اوپر چلا اور کون برے راستے کے اوپر چلا، جان لوگے تم سارے. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا مجنون ہے، یہ مجنون ہے، الیاذ باللہ، پاگل ہے، دیوانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ قلم کے اندر کیا فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون، دو باتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی. اللہ نے فرمایا ما انت بربک بنعمت بمجنون، ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے رب، میرے پیغمبر، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہے. نعمت سے مراد قرآن پاک ہے. میرے پیغمبر، ہم قرآن جیسی عظیم کتاب مجنونوں کے اوپر نہیں اتارتے. اتنی اعلیٰ کتاب، اتنی عظمت والی کتاب ہم نے آپ کے اوپر اتاری، اور ہم ایسی اعلیٰ کتاب مجنونوں کے اوپر نہیں اتارتے. اس اعلیٰ کتاب کا آپ کے اوپر اتر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجنون نہیں ہے. ہاں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. ان قریب یہ جان لیں گے کہ مجنون کون ہے. مرنے کے بعد ان کو پتا چل جائے گا کہ راہ راست کے اوپر کون چلا، برے رستے کے اوپر کون چلا. پتا چل جائے گا اصل پاگل ہے کون تھے. جس نے قرآن کا رستہ چھوڑا اصل پاگل وہ ہے، اصل پاگل وہ ہے. اور جو قرآن کے اوپر چلا وہ پاگل نہیں ہے، وہ عقل مند ہے. یاد رکھنا، وہ عقل مند ہے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ، پس تم جان لوگے کہ کون ہے صاحب سیدھے رستے کا. ٹھیک ہے، اور وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور کون ہے جس نے راہ پائی. ٹھیک ہے، کون کس کا انجام اچھا ہوگا، کس کا انجام برا ہوگا، وہ جان لے گا کل قیامت کے دن. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں اس پارے کے اندر جو کچھ پڑھا گیا قبول فرمائے. یہ سارے حضرات 1 منٹ کے لیے بیٹھے، ابھی پھٹیاں نہ اٹھائیں بھئی.